السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ اس حدیث کا مطلب پچھلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہونی چاہیے۔ محبت اس لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کسی سے اگر محبت ہوتی ہے یا کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب محبت کے جتنے بھی سبب ہو سکتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے اسباب محبت کے ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام نے 5 بڑے بڑے اسباب لکھے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 کمال، نمبر 2 جلال، نمبر 3 جمال، نمبر 4 خصال، نمبر 5 نوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محبت کے 5 اسباب مکمل، کامل بلکہ اکمل طریقے سے موجود ہیں۔ کمال کو اگر دیکھا جائے، کمال کی صفت کو اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کے اندر اعلیٰ طریقے سے اور اکمل طریقے سے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کمالات کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور پھر ہر دور میں ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو ان کے رتبے اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ کمالات سے نوازا۔ وہ سلسلہ جو اللہ نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو اللہ کے نبی پر مکمل کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کے کمالات اتنے ہیں کہ ان کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ ایک کمال ختم نبوت کا ایک کمال لے لیجئے، یہ ایک کمال ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ دوسری صفت ہے جلال۔ کسی سے محبت ہو جاتی ہے کسی کے رعب کو دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر یہ صفت بھی کامل اور اکمل طریقے سے موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے دیکھنے والا آدمی آپ سے مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن صحابہ میں سے بہت سی مرتبہ کسی کی بھی آپ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی اعرابی، کوئی دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہمیں پھر علم حاصل ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا رعب اور دبدبہ دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت تک پڑا کرتا تھا۔ تیسری صفت جمال۔ جمال اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی ایسا ہے کہ آپ جیسا دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر ایک حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی تو خدا کی قسم وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد کا حسن دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ چوتھی صفت ہے خصال۔ آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کی صفات حمیدہ، یہ اسلام اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنی، اور یہ آپ کے اخلاق اتنے ہیں کہ ان کو بھی شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔
سب سے پہلی وحی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو آپ گھبراہٹ کے عالم میں، آپ بے سکونی کے عالم میں، آپ بے چین تھے، اور اسی بے چینی کے عالم میں آپ اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ نے گھر آ کر یہ فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے چادر اڑائیے. اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی وہ صفات اور آپ کے وہ اخلاق بیان کیے جو آپ کے اندر موجود تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ امانت دار ہیں. پانچویں صفت ہے نوال، عطیہ، بخشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفت فیاضی تھی، بخشش اور عطا کرنے کا جو مادہ، جو صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی تھی، وہ بھی دنیا میں کسی شخص کے اندر نہیں ملتی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی، جس طریقے سے تیز ہوا چلتی ہے. اور آپ کی سخاوت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے اوپر جو بکریاں ہیں وہ آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے پوری بکریوں کا ریوڑ اس کے سپرد کر دیا اور اس کو دے دیا. غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے علاوہ لوگوں کو ہزاروں اونٹ دے کر فیاضی اور سخاوت کی مثال پیش کر کے لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا. تو یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ 5 بڑے بڑے اسباب ہیں جو علماء کرام نے لکھے کہ عقلی اعتبار سے جن کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ 5 صفاتیں مکمل طریقے سے موجود ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی پوری اتباع کریں، پورے اللہ کے نبی کے طریقے پر چلیں، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پر ڈھالیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمارے جتنے بھی کام ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.